چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کافر لنگی بھی اتار دو. عبدالعزیٰ نے لنگی بھی اتار کے اس کے سامنے ڈال دی. حدیث کے الفاظ ہیں کما ولدہ امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. جس طریقے سے کوئی ماں بچہ جنتی ہے اس کے جسم پر کوئی کپڑا تار نہیں ہوتا ہے، عبدالعزیٰ کی وہی حالت ہو گئی. اور اسی حال میں وہ برہنہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور اپنے چچا کو للکارتے ہوئے کہہ رہا اب میں تیرا غلام نہیں ہوں. اس حال میں ذرا سوچئے کہ ایمان کا لفظ اب کتنا مزہ دے رہا ہے. ایمان کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی اور ایک ہم ہیں پکی پکائی ساری چیز ہمیں مل گئی، قربانیاں کچھ دینے کی ضرورت پڑی نہیں، پھر ہم مسلمان ہیں. ایک وہ مومن تھے، ایک ہم بھی مومن ہیں. اس حال میں جا رہے ہیں اور گھر بھی کچھ نہیں میرے بھائیو، تقریباً 15 میل کی دوری پر مکان، سواری بھی نہیں ہے. اس حال میں جا رہے ہیں اور جو لوگ ان سے کہتے جا رہے ہیں عبدالعزیٰ یہ کیا ہے، کیسے پھر رہے ہو، اور عبدالعزیٰ ٹوکنے والوں سے کہتے ہیں کہ اب میں مومن ہو گیا، اب میں مومن ہو گیا، اب میں مسلمان ہوں، اب میں مومن ہوں، اب میں مسلمان ہوں. ذرا تصور کیجئے کہ اس حال میں لفظ مومن کیسا لگ رہا ہے. اس حال میں گھر پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عبدالعزیٰ تیرا بیٹا. ماں نے دروازہ کھولا، ماں کی نظر بیٹے کے برہنہ جسم کے اوپر گئی، نظریں پھیر لی کہ عبدالعزیٰ یہ کیا کیا. ماں میں محمد کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں محمد رسول اللہ کے مذہب کو قبول کر رہا ہوں. ماں چچا نے ساری چیزیں چھین لی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تیرے پاس کوئی کپڑا ہو تو مجھے دے دے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. ماں نے نظریں پھیری، عبدالعزیٰ کیا تو اسلام لانا چاہتا ہے؟ پھر تو تجھے میں بھی اپنے گھر میں جگہ نہ دوں گی، چلے جا یہاں سے اسی حال میں. ماں کچھ تو دے دے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا اچھا ایک کمبل ہے جو میں اوڑھتا تھا وہی دے دے. ماں نے کمبل اٹھایا، لے میرے گھر سے اب تو نکل جا، میں ایسے بددین کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتی. ادھر چچا نے فیکٹری سے نکالا، یہاں ماں نے گھر سے نکالا. دین کے خاطر دکان فیکٹری بھی قربان، گھر بھی قربان. اب میں مومن ہوں. ایک کمبل، آدھا کمبل پھاڑ لیا، اس کو اپنے سطر بنایا، اس کو اپنے جسم کو چھپایا، اس سے اپنی شرمگاہ کو، اور کمبل کا دوسرا حصہ اپنے سینے پہ ڈالا. اور اس حال میں وہ رخ مدینہ کا رخ کیا. اور مدینہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے میرے بھائیوں کئی دن لگاتار پیدل چلے. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اللہ کے نبی اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں، تہجد کی نماز میں مصروف ہیں. اور عبدالعزیٰ مسجد نبوی کے ممبر کے قریب اور مصلی کے قریب جہاں اللہ کے نبی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھانا، اسی جگہ پر عبدالعزیٰ بیٹھ جاتے ہیں. حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے. کالے کمبل میں لپٹا ہوا ایک آدمی نظر آیا، دیکھ کئی پہچان لیا، عبدالعزیٰ یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی دین لایا، اسلام کے لیے میں نے ساری چیزیں قربان کر دی. میں نے تو اپنا گھر بھی چھوڑا، ماں نے گھر سے بے دخل کر دیا، چچا نے مجھے فیکٹری سے نکال دیا، کپڑے تک نہیں ملے. اے اللہ کے نبی بس ایمان بچا کر واپس چلا آیا. فرمایا اگر ساری قربانیاں تو نے دین کے لیے دی تو یہ سودا تو نے نقصان کا سودا نہیں کیا. چلے آئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھی، بیعت کی، اسلام قبول کیا. فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، اب تم عبداللہ ذوالبجادین ہو. آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے، تم عزا کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو. کہا مسجد نبوی میں تم جہاں چاہو رہ سکتے ہو. ان کو رہنے کی جگہ مل گئی مسجد. اب دن بھر نمازیں پڑھتے، خالی وقت میں قرآن سیکھتے، دن بھر نماز پڑھتے، خالی وقت میں قرآن سیکھتے. ایک دن قرآن مسجد نبوی میں زور زور سے بلند آواز سے پڑھنے لگے کہ عمر نے ٹوک دیا. حضرت عمر کہتے ہیں عبداللہ قرآن اتنی زور سے مت پڑھو، نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. جو لوگ مسجدی میں سنت اور نفل پڑھتے ہیں ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرو. یہاں عمر فاروق نے ٹوکا.
عبداللہ ذوالبجادین کو، وہاں اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ٹوکتے ہوئے کہا، عمر عبداللہ ذوالبجادین کو کسی چیز سے مت روکا کرو، یہ جیسے چاہے ویسے رہے، جیسا قرآن پڑھنا چاہے پڑھے، ارے یہ تو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا کر اور سب قربان کر کے چلا آیا۔ اور اس کے بعد میں ایک جنگ کا نقارہ بجتا ہے، کسی جگہ جنگ کے لیے صحابہ کو جانا ہے، عبداللہ ذوالبجادین نے کہا، اے اللہ کے نبی میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، چلو تم بھی ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، راستے میں چلنے لگے، چلتے چلتے ایک جگہ عبداللہ ذوالبجادین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس میدان جنگ میں جہاد کرتے کرتے شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ ایک درخت کا پتا لے کر آؤ۔ اس درخت کا پتا منگایا اور اس پتے کو عبداللہ ذوالبجادین کے بازو پہ باندھا۔ اس سے کوئی آدمی تعویذ کو بازو پر باندھنے کی دلیل نہ بنائے۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو نہیں، عبداللہ ذوالبجادین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ عام اور خاص کی تعریف اصول فقہ میں لکھی ہوئی، آپ پڑھ لیجئے گا، نہیں تو علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ عام اور خاص کی تعریف اگر میں کرنے لگا تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی۔ عبداللہ ذوالبجادین کو درخت کا ایک پتا باندھا اور باندھ کر فرمایا، الہ العالمین، اے اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں۔ فرمایا عبداللہ اب میدان جہاد میں تم نکلے ہو، اب راستے میں اگر تمہیں بخار بھی آ گیا اور اس میں اگر تمہیں انتقال ہو گیا، تمہاری موت ہو گئی، تو اس کے باوجود تمہیں جنت ملے گی، اس کے باوجود تم شہید کہلائے جاؤ گے۔ اچھا چل دیے، راستے میں ایک بیابان جنگل ملتا ہے، وہیں پر عبداللہ ذوالبجادین کو بخار آتا ہے اور اتنی شدید تپش ہوتی ہے بخار کی، گرمی ہوتی ہے بخار کی، کہ وہی بخار حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے انتقال کا سبب بن گیا، انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ذوالبجادین انتقال فرما گئے۔ اسی جنگل میں قبر کھودی جا رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں، خود نبی اکرم بھی ساتھ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، حضرت بلال بھی موجود ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں، قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ذوالبجادین کی لاش کو پکڑے ہوئے ہیں اور چیرے سے اتار رہے ہیں۔ حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں، چراغ کا جلا کر قبر کی روشنی دکھلا رہے ہیں، کیسے دفناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قبر میں اترے اور ابو بکر اور حضرت عمر نے جب لاش کو اتارا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ادبا الی اخیکما، ادبا الی اخیکما، اے ابو بکر اے عمر آہستہ سے، ادب سے اپنے بھائی کو مجھے دو، ادب سے دو، ادب سے قبر میں اتارو۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ کی لاش کو خود لیا، اس لاش کو آپ نے قبر کے اندر اتارا اور اس کے بعد میں پھر مٹی دی۔ حضرت بلال لالٹین دکھا رہے، مٹی دی، اور مٹی دینے کے بعد جب مٹی دے کر فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے اللہ عبداللہ جب ایمان لایا تو میں اس سے خوش تھا، اللہ عبداللہ جب جہاد کے لیے میرے ساتھ نکلا تو میں اس سے خوش تھا، اللہ جب عبداللہ کو بخار آیا تو میں اس سے خوش تھا، اے اللہ عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو محمد اس سے خوش تھا، اللہ جب عبداللہ کو میں نے قبر میں اتارا تو میں اس سے خوش تھا،
مٹی دے کر فارغ ہوا تب بھی میں اس سے خوش ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود چیخ پڑے، اے کاش عبداللہ یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی، اے کاش یہ تیری جگہ پر میرا جنازہ ہوتا، اے کاش یہ تیری جگہ پر میری نعش مبارک ہوتی تو آج میں کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی میری تیری قبر کے پاس کھڑے ہو کے جو جملے کہہ رہے ہیں کاش وہ میری قبر کے پاس کہہ رہے ہوتے۔ اس حال میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ مومن یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور انہی کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ان مومنوں کو کہا جا رہا ہے۔ ان مومنوں سے کیا واسطہ؟ اسلامی کیسٹ مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن مومن کی صحیح تعریف جو ہونی چاہیے، بھائی مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم اس کا لغوی معنی آپ لے لیجئے، لغوی چھوڑ دیجئے جو اسلام لایا وہ مسلم۔ لغت کے اندر اللہ کے رسول نے کچھ تو چیز دیکھی ہوگی مسلم کے اندر، تب تو یہ نام رکھا ہے ہمارا۔ عرب کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور وہ اونٹ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا ہو۔ اونٹ کا مالک اٹھائے تو اونٹ اٹھے، اونٹ کا مالک بٹھائے تو اونٹ بیٹھے، اونٹ کا مالک اس کو لے کے چلے تو وہ چلے، اونٹ کا مالک اس کو کھلائے تو وہ کھائے، اونٹ کا مالک اس کو پلائے تو وہ پیے، اونٹ کا مالک اس کو سونے کو کہے تو وہ سوئے۔ یعنی وہ اونٹ جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا ہو، اس اونٹ کو عرب کے اندر کہا جاتا ہے حاذل جمل المسلم۔ یہ اونٹ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی مرضی جناب اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دی ہے، اپنی مرضی سے نہ اٹھے نہ بیٹھے نہ لیٹے نہ سوئے نہ جاگے۔ بس مسلم اللہ کے رسول نے اس مسلمان کو کہا ہے جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے اسلام لانے کے بعد، بلکہ اس نے اپنی باغ ڈور کو شریعت کے حوالے، قرآن و حدیث کے حوالے، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہو۔ اب ایک مسلمان وہ مسلم ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے، جو سارے کام کرے تو جناب محمد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کرے۔ اس کی شادیاں، اس کے بیاہ، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی زکات اور اس کے تمام معاملات اس طریقے سے ہونے چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ نے کیے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے۔ میں آپ کو تنگ نظر نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام اسی کا نام ہے کہ بس غریبی میں رہو اور سارے کپڑے اپنے اتار کے غریبوں کو دے دو۔ نہیں، دولت کی ضرورت ہے آپ ہمیں۔ اسلام نے دولت کمانے کو برا نہیں کہا ہے، اسلام نے کہا جائز طریقے سے دولت کمائیے اور جائز مقام پر خرچ کیجیے، کیونکہ آج اسلام کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا داری میں مت پڑیے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جائیے۔ وہ ہوں گے ہمارے علماء جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا کہ دنیا اتنی بری چیز، دنیا اتنی بری چیز۔ قرآن نے آپ کو دنیا کو حاصل کرنے کی دعا بھی سکھائی ہے، اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ پتہ چلا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہیں اور آخرت میں بھی برائیاں ہیں۔ دنیا کی برائیاں وہ ہیں جو آپ کو دین سے غافل کر دیں، اور آخرت کی برائی سب سے بڑی جہنم ہے۔ اے اللہ دنیا میں ہمیں وہ برائیوں سے بچا جو برائی ہم کو دین سے دور کر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور دولت کی حرص تمہیں تمہارے دین سے غافل کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانو والو اپنی زندگی کو اگر آپ کامیاب بنانا چاہتے ہو تو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جاؤ۔ دنیا سے بہت سے لوگ بے تعلق ہیں، آج بھی چلے جائیے مسجدوں میں